میری اسکرین شو ہو رہی ہے؟ جی سر الحمدللہ اچھا، ہو رہی ہے. آواز پراپر آ رہی ہے؟ جی الحمد. ٹھیک ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. درود شریف پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم. علم حاصل کرنے کی دعا بھی پڑھیے. رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما. الحمدللہ. اور اللہ تعالیٰ کا خوب خوب شکر بھی ادا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو صرف اور صرف قرآن سیکھنے اور سکھانے کی نسبت سے جمع فرمایا ہے، اور یہ بہت بہت مبارک اللہ تعالیٰ کی طرف سے توفیق ہے. ورنہ ہمارے اوقات، ہمارے جو شیڈول ہے وہ کہیں نہ کہیں ضائع جا رہے ہیں، ضائع ہو رہے تھے. اس ہماری زندگی کا کچھ وقت اللہ تعالیٰ قرآن کی نسبت سے قبول فرما رہا ہے، تو یہ بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے. اس کے لیے ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے مزید کی توفیق بھی مانگنی چاہیے. ہم لوگ سورہ ملک، پچھلے ہفتے پہلی کلاس تھی تفسیر کی، ہم لوگوں نے اس کو پڑھا تھا، اور آج انشاءاللہ ہم لوگ سورہ ملک میں جو آیت جہاں سے ہم لوگوں نے چھوڑا تھا وہاں سے ہم آگے شروع کرتے. سورہ ملک کے تعلق سے کچھ بنیادی باتیں آپ کے یاد تھیں، جیسے کہ ہم لوگ اس کو ڈسکس بھی کر لیتے ہیں، کہ جیسے کہ سورہ ملک یہ کیا ہے. سورہ ملک یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ آیت سورہ ہے، سورہ ہے 29ویں پارے کی. اور اس کی فضیلت کیا ہے؟ تو اس سورت کا نام واقعہ بھی ہے، منجیہ بھی ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کو پڑھنے والے یہ جو لوگ عذاب قبر سے بچائے جائیں گے، عذاب قبر سے یہ آڑ ہو جائے گی، اور اسی طرح اللہ کی ذات سے امید ہے کہ آخرت میں بھی جہنم کے آگ سے بھی یہ ہمیں بچانے کا ذریعہ بنے گی. اور سفارش کرنے والی صورت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کتاب اللہ میں ایسی صورت جس کی آیتیں تو صرف 30 ہیں، قیامت کے روز ایک شخص کی سفارش کریں گی یہاں تک کہ اس کو جہنم سے نکال کر کے جنت میں داخل کر دیں گی. اور وہ کون سی صورت ہے؟ سورۃ تبارک. سورۃ تبارک یعنی سورہ ملک ہے. تو اللہ کا بہت بڑا کرم ہے، بہت بڑا احسان ہے. اور یہ جو فضیلتیں سورہ ملک کے تعلق سے ہیں، اور چونکہ ہم لوگ سورہ ملک پڑھ بھی رہے ہیں تو اللہ سے دعا بھی کریں کہ اللہ تعالیٰ یہ جو فضیلتیں ہیں اس فضیلت کا مستحق ہم سب کو بھی بنا دیجئے. اسی طرح سے کیا تھا اس میں سب سے پہلی جو آیت ہے تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. تھوڑا میں ریویژن کر دے رہا ہوں کچھ جو پوائنٹ اس میں تھے. تو سب سے پہلا لفظ اس میں تبارک تھا، جس کے معنی ہوتے ہیں بڑھنے اور زیادتی کرنے کے، زیادتی ہونے کے. اور جب یہ لفظ بڑھنا اور زیادہ ہونا یہ اللہ کے تعلق سے بولا جائے تو یہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی صفات بڑھے، بلکہ اس سے مراد اللہ کی عظمت ہوتی ہے، اللہ کی کبریائی اور اس کی بڑائی اور اس کی بلندی ہوتی ہے. اس کی بڑھوتری نہیں ہوتی، بڑھنا نہیں ہوتا اس میں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی اس لیول پہ ہے کہ اس سے آگے نہیں بڑھنا ہے، وہ کامل ہے. جو کم ہوتا ہے وہ بڑھتا ہے، جو کامل ہوتا ہے وہ کیوں بڑھے گا؟ تو اللہ تعالی کامل ہے، اللہ تعالی بالکل مطلب کہ ہمارے سوچ سے ہاں پرفیکٹ ہے، اس میں کہیں سے اللہ تعالیٰ کے اندر کوئی کمی نہیں، ہر ایک طرح کے عیب سے اللہ تعالیٰ پاک ہے. اسی طرح سے ہاتھ کے تعلق سے بیدہ الملک یعنی اللہ تعالیٰ کون ہے؟ وہ عظمت والے ہیں جس کے ہاتھ میں بادشاہیت ہے. تو ہاتھ سے مراد بتایا گیا کہ اس سے یہ نہ سمجھا جائے کہ ہاتھ سے مراد اللہ کا ہاتھ ہوگا، جسم ہے، بلکہ یہ کیا ہے؟ یہ ایک اللہ تعالیٰ کی مثال ہے سمجھانے کے لیے، ہے نا. ہاتھ میں بیدہ الملک یعنی اللہ کی ہی قدرت میں، یہاں قدرت مراد ہے، ید سے مراد اللہ کی قدرت میں ہے تمام بادشاہیت، تمام چیزیں وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت میں ہے. اور اللہ تعالیٰ جسم سے اور اعضاء سے کیا ہے؟ پاک ہے، بالا تر ہے نا. تو اللہ تعالیٰ کے تعلق سے یہ بات ہمیں اس آیت میں بتائی گئی. اور ید سے
کنفیوژن ہاتھ نہیں ہونا ہوتا ہے۔ چاہیے. ہاں بعض جگہ لوگ کہتے ہیں ید سے اللہ کا ہاتھ بتایا گیا ہے تو اس کا مطلب اللہ کا ہاتھ ہوگا، تو ان کا جواب کیا ہے نہیں، کہ نہیں اللہ نہیں بھائی، یہاں ہاتھ ہے۔ مراد اللہ کا ہاتھ نہیں بلکہ یہاں مراد اللہ کی قدرت ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ کو ہم اپنے طرح قیاس کریں کہ اس کی آنکھ ہے، اس کی ہاتھ ہے، اس کے پیر ہیں، تو یہ کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کو قید کرنا ہے، کیونکہ یہ جسم ہمیں قید قید کیے کرتا ہوئے ہے ہے، نا. ہوں قید کرتا ہے۔ ہوں. آیت میں اللہ تعالیٰ کی کتنی صفات کے تعلق سے دعویٰ کیا گیا، کتنی صفات کے تعلق سے بتایا گیا تھا؟ تو آیت میں 4 صفات. 4 نمبر 1 کیا تھا؟ اس کہ کا موجود ہونا، اس کا موجود ہونا، یعنی اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ موجود موجود ہے. اللہ تعالیٰ موجود ہے، یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ بنا کر کے غائب ہو گئے. اللہ تعالیٰ موجود ہے. انہ اقرب الیہ من حبل الورید، یہ جو بولتے ٹائم یہاں کی جو نس ابھر آتی ہے نا، اس کو حبل ورید کہتے ہیں، مطلب وہ والی نس ہے. تو یہ جو بولتے وقت انسان کی رگ ابھر رہی ہے، کتنے قریب انسان سے؟ بہت قریب اس ہے۔ سے بھی زیادہ قریب اللہ تبارک و تعالیٰ ایک بندے سے ہے. یہاں بھی ہم لوگ کو یہ ذہن میں ایک بات یاد رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اتنے قریب ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ کیا مطلب کئی اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ. تو یا پھر کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو عرش پر مقیم ہو گئے ہیں، عرش اللہ نے زمین آسمان بنایا، پھر عرش پر اپنے کرسی پر اللہ جلوہ افروز ہو گئے، تو وہ کون سے ہیں؟ تو اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے علم کے اعتبار سے، اپنے جاننے کے اعتبار سے، اپنی صفات اور اپنی قدرت کے اعتبار سے ہمارے اتنے قریب ہے جتنی قریب ہماری جو ہے شہ رگ نہیں ہے، اس سے بھی زیادہ قریب نا. سب سے زیادہ قریب۔ اللہ کا علم اس قدر ہے. دوسرا کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ انتہائی درجے کی صفات اور کمال کے مالک ہے، مالک ہے. اور تیسرا کیا تھا؟ آسمان اور زمین کے حکومت کس کی ہے؟ اس کی حکومت، اللہ کی ہی حکومت اسی ہے. کی حکومت ہے۔ اور چوتھا کیا چیز ہم لوگوں نے پڑھا تھا اس آیت سے؟ اللہ ہر چیز پر ہر قادر ہے. چیز پر اللہ ہر چیز پر اللہ کی قدرت، ہر چیز پر اللہ کی قدرت نا. چھوٹی بڑی ہر ہاں چیز پر۔ یہاں پہ وہ بھی ہمیں ہو گیا کہ بعض یہ کہا جاتا ہے، جیسے ہوتا ہے نا بہت سارے لوگوں کے جو من گڑنت مذاہب ہیں، اس میں کیا ہے؟ بارش برسانے والا خدا اور ہے، بارش کا اولاد دینے والا خدا اور ہے، روزی والا خدا اور ہے، موت والا اور ہے، بیماری والا اور ہے، شفا والا اور ہے، وغیرہ 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 نا. لیکن ہمارے یہاں کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کمزور نہیں ہے. اللہ کمزور نہیں کہ اس کو الگ الگ ڈپارٹمنٹ بانٹنے کی ضرورت ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ ہمارا کیا ہے؟ اتنا طاقتور ہے، اتنا وہ ہے کہ ہر ایک چیز پر اس کی قدرت چلتی ہے نا. یہاں تک کہ قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ جو درخت سے ایک پتا گرتا ہے تو وہ پتا بھی جب گرتا ہے تو اللہ کے علم میں ہوتا ہے اور اللہ کے حکم سے گرتا ہے. زمین سے اگر ایک ذرہ بھی اوپر اڑا ہے تو وہ اللہ کے حکم سے اور اللہ کے علم میں ہے نا. اللہ تعالیٰ ہر ایک چیز پر قادر ہے نا. تو ہم ایک بار پھر اللہ کے بارگاہ میں کہتے ہیں اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، گواہی دی جائے اس کی. اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں ایمان بھی ہمیں وراثت میں دے دیا. اللہ کا شکر ہے. اور جب اللہ نے ہمیں وراثت میں ایمان دے دیا ہے تو اللہ سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ ایمان کی جو حقیقت ہے وہ ہمارے دل میں ڈال دیجئے ہے نا. آمین۔ اچھا دوسرا، اللہ نے تو یہ اپنی بات بتا دی. اب دوسری تعریف اللہ نے کیا بتائی؟ اللہ نے 2 چیزیں بنائی. کون سی چیز بنائی؟ موت اور حیات. اچھا یہاں پیدا کی گئی ایک چیز آپ نے نہیں شاید پچھلی تفسیر میں بات آئی تھی، وہ کیا بات تھی؟ خلق کا مطلب کیا ہے؟ پیدا کرنا. اس نے پیدا کیا. الذی خلق یعنی اللہ، وہ جس نے پیدا کیا، یعنی اللہ نے موت اور حیات کو پیدا کیا. تو اس سے کیا بات پتا چلی کہ موت اور زندگی یہ کیا ہے؟ پیدا کی گئی ہے، مخلوق ہے. ہاں پیدا کی گئی ہے، مخلوق ہے نا. مطلب کیفیت نہیں ہے. کیفیت مطلب یہ کہ ہاں ایک کیفیت ہے، درد کا احساس ہو رہا ہے، تو نہیں، یہ احساس نہیں ہے، یہ باقاعدہ ایک پیدا کی ہوئی چیز ہے. جیسے ہوا ہے، زمین ہے، ہم بہت سارے فرشتے ہیں، ہم انہیں دیکھ سکتے ہیں. ارے فرشتوں کو نہیں دیکھ سکتے ہیں. بہت ساری چیزیں ہیں جن کو ہم ان آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں، بہت ساری چیزیں جن ہم ان آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے، لیکن وہ جس کو دیکھ سکتے ہیں وہ بھی پیدا کی ہوئی ہے، اللہ کے مخلوق ہے، اور جس کو نہیں دیکھ سکتے ہیں وہ بھی مخلوق ہے.
ہے نا؟ ہاں وہ بھی وہ بھی مخلوق ہے. تو اسی طرح سے موت اور حیات یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، مخلوق ہے. اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے. اچھا کیوں پیدا کیا؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا. کون اچھا عمل کرتا ہے؟ ہاں اچھا عمل کرتا ہے، زیادہ عمل نہیں کہا، کون اچھا عمل کرتا ہے. موت اور حیات کی حقیقت بیان کی گئی ہے نا. اچھا یہاں پہ موت کے ساتھ تخلیق کا تعلق، کیونکہ سب سے پہلے موت کا ذکر کیا گیا، یعنی پہلے ساری چیزیں کیا تھی؟ نہیں تھی، پھر اللہ نے اس کو وجود بخشا، اور پھر اللہ تعالیٰ دوبارہ پھر اس کو موت دے گا، پھر وجود بخشے گا. اس آیت نمبر 2 میں ایک بہت اہم بات تھی، ایکم احسن عملا، ایکم احسن عملا. اس کے تعلق سے تھوڑی سی بات پچھلی اس میں رہ گئی تھی، اس کی وضاحت اس بار ہم لوگ مزید کر لیں گے، اور پھر یہیں سے ہم آگے بڑھ جائیں گے، کیونکہ یہاں تک ہم لوگوں نے پچھلا جو ہمارا سبق تھا اس کو ہم لوگوں نے پڑھا تھا. تو سب تیار ہیں آگے پڑھنے کے لیے؟ جی سر جی سر. اچھا ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ٹھیک ہے، بہت بہتر. یہ دونوں کلاس اسٹوڈنٹ مرج ہیں اس میں نا، بیچ 1 بیچ 2 والے؟ جی سر. جی سر. تب بھی یہ سب ملا کر کے 17 ہو رہے ہیں، ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ جی ابھی آئے نہیں ہوں گے کچھ. حالانکہ مشورے سے کام کیا گیا تھا، تبدیل کرنا سب کو پتا تھا. ٹھیک ہے، بہت بہتر. چلیے درود شریف پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بارک وسلم. موت اور حیات کی حقیقت. احسن عملا، احسن عملا، حسن عمل کیا ہے؟ دیکھیے ایک تو یہی بات ہے جو ہم لوگوں نے پچھلی دفعہ پڑھا تھا اسے، کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی، جہاں تک احسن عملہ تک پہنچے تو فرمایا کہ وہ شخص ہے، یعنی احسن عملہ کرنے والا وہ شخص ہے جو اللہ کی حرام کی ہوئی چیزوں میں سب سے زیادہ پرہیز کرنے والا ہو. حرام کرنے والی چیزوں میں سب سے زیادہ پرہیز کرنے والا ہو، اور اللہ کی اطاعت میں ہر وقت مستعد ہو. اللہ کی اطاعت میں ہر وقت کیا ہو؟ مستعد ہو. اچھا اچھا اچھا، بہت بہتر، ماشاء اللہ. اچھا یہ اللہ کا کرم اور احسان ہے کہ اللہ تعالی کوانٹیٹی بھی دیکھے گا، ایسا نہیں ہے کہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، لیکن اس کوانٹیٹی کی جو روح ہے وہ کیا ہے؟ کوالٹی ہے. کیا ہے؟ کوالٹی. اچھا، اور اس سے یہ بات ہمیں پتہ چلتی ہے کہ ہمیں جو بھی کام کرنا چاہیے، اللہ نے چونکہ پوری کی پوری کائنات جو اللہ نے بنائی، آگے آیت میں آ بھی رہا ہے، اللہ تعالیٰ دعوت دے رہا ہے کہ غور و فکر کرو، کہیں کوئی کجی نظر آ رہی ہے، کوئی کمی نظر آ رہی ہے. تو اللہ نے جو پوری کائنات بنائی ہے یہ نہایت سسٹم سے چل رہی ہے. کس چیز سے چل رہی ہے؟ سسٹم سے. ال جلول نہیں ہے کہ من کیا تو سورج نکلا، من کیا نہیں نکلا، من کیا یہ ہو گیا، من کیا وہ نہیں، بلکہ ہر ایک چیز اللہ تعالیٰ نے سسٹم سے بنائی ہے نا. اپنے سسٹم کے اعتبار سب کام ہو رہا ہے. یہ مان لیا ارتھکویک وغیرہ آ رہے ہیں یا کوئی بھی چیز ہوئی تو ایسا نہیں کہ اپنے من سے ہو گیا، یہ سب شیڈول میں تھی، اللہ کے حکم میں تھا، اور یہ سب شیڈول میں ہے نا. ایسا نہیں کہ من کیا تو بھوکمپ آنے لگا، خوب آنے لگا پھر چلا گیا، نہیں، یہ سب چیزیں اللہ کی طرف سے بنائی ہوئی سسٹم میں، اللہ کی طرف سے یہ چیز بنا دی گئی. اور احسن عملہ، اور یہ مطلب یوں ہی بلیک اینڈ وائٹ اللہ نے دنیا نہیں بنائی، اللہ نے دنیا بلیک اینڈ وائٹ نہیں بنائی، بلکہ کیا بنایا؟ اللہ نے رنگ برنگ کی دنیا بنائی. مختلف قسم کے ذائقے ہیں، مختلف قسم کی مہک ہے نا، مختلف قسم کے چہرے ہیں، مختلف قسم کے نگاہوں کو بھانے والے کیا ہے؟ مناظر ہیں، وہ سائٹ ہے، اٹریکشن ہے. تو یہ سب چیزیں کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے بنائی. اس سے یہ بات ہمیں اللہ نے دعوت دی کہ تمہیں بھی جو ہم نے بنایا ہے، اشرف المخلوقات بنایا ہے، اور یہ یوں ہی نہیں بنایا بلکہ اس واسطے بنایا ہے تاکہ تم کو دیکھیں کہ تم کتنا پرفیکٹ کام کرتے ہو، ہے نا. مطلب یہ کہ تم میں کتنا پرفیکشن ہے.
ٹیسٹ لینا ہے. ہاں کیا یوں ہی تم جو ہے تم بھی بے راہ روی کی طرح جب من کیا جو چیز کر لیے، من کیا سو گئے، من کیا اٹھ گئے، من کیا کھا لیے، من کیا جو ہے گانا سننے لگے، من کیا جو ہے جھوٹ بول دیا، من کیا کچھ بھی کرنے لگے، یا تم بھی اپنی زندگی کو ایک سسٹم پہ گزارتے ہو، ایک دائرے پہ گزارتے ہو؟ اللہ تعالیٰ چیک کرے. اور اللہ نے انسانوں کے علاوہ، اللہ نے انسانوں کے علاوہ تمام مخلوق کو ایک ضابطے میں جکڑ دیا ہے. اپنے مرضی سے کچھ نہیں ہو سکتا، کر سکتے نا، لیکن انسان کو اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا میں اختیار دے دیا ہے. کیا دے دیا ہے؟ اختیار دے سر دیا. اختیار. جی سر جنوں کو بھی اختیار ہے نا؟ ہاں ہاں بالکل. تو آپ نے کہا انسانوں کے علاوہ کسی کو اختیار نہیں ہے. اچھا مجھ سے غلطی ہو گئی. ہاں وما خلقت الجن والانس، انسانوں کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنوں کو بھی اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا نا، تو وہ بھی غلط صحیح گا. لیکن انسانوں کے اتنا اختیار ان کو نہیں ہے. صحیح بات تو یہ ہے کیونکہ ان کا دماغ اتنا زیادہ نہیں کمزور ہے، ہے، بہت کمزور اتنا ہے، نہیں بہت ہے. کمزور ہے نا. کچھ ان کی کوالٹی ہے، نہیں دکھتے ہیں، کسی بھی چیز کے اندر داخل ہو جاتے ہیں، لیکن انسانوں سر کے ایک منٹ، دماغ نہیں ان سر کو. جنوں کے بارے میں تھوڑا ڈیٹیل بتائیے. جنوں کے بارے میں ڈیٹیل بتائیں؟ اچھا پالا والا پڑا ہے کیا آپ کا جن سے؟ نہیں تو اگر پالا پڑ جائے تو اس کے لیے الرٹ رہنا ہوگا نا. ہاں اللہ سے دعا کیجیے پالا نہ پڑے. پالا نہ پڑ لیکن الرٹ تو رہنا پڑے گا. تو بس الرٹ یہی رہا کیجیے کہ رات میں سوتے ٹائم آیت الکرسی پڑھ لیا کیجیے، اللہ کا پروٹیکشن لے لیا کیجیے، ہے نا. اور صبح اٹھا کیجیے تو سورہ فلق، سورہ ناس، سورہ اخلاص، یہ تینوں پڑھا کیجیے، اور ہر ایک نماز کے بعد پڑھا کیجیے، ہے نا. یہ سورہ ان فلق، سورہ سے ناس اور سورہ اخلاص سورہ ایک ایک بار مارننگ میں. ہاں نہیں، مارننگ اور ایوننگ میں تو آپ 3 بار پڑھیے، باقی ہر نماز کے بعد ایک بار پڑھیے، اور اپنے اوپر دم کر لیجیے اس دم طرح، کر ہے نا. لیے. کیونکہ سر جنوں کے بارے میں تھوڑا بتائیے تھوڑا بہت. جن سے کشتی نہیں کرنا ہے کہ آپ پالا آپ کو پڑے، مطلب کشتی کرنے کی چیز نہیں ہے جن، ہے نا. بس بچے رہیے، ایک مخلوق ہے. سر اور آپ کیا بتا رہے تھے کہ تھوڑا دکھتا نہیں ان لوگوں کو؟ آپ ان کو نہیں دیکھ سکتی ہیں، یہ چیز ہم نہیں بنے. دیکھ سکتے ہیں لیکن ان لوگوں کو تو دکھتا ہے نا. ہاں وہ دیکھتے ہوں گے تبھی نا سوار ہوتے ہیں. بہرحال وہ ایک الگ ٹاپک ہے، ڈرنا نہیں چاہیے جنوں سے. جن کوئی بہت اللہ کے حکم کے خلاف یا اللہ کی قدرت سے بڑے نہیں ہیں، بلکہ ہم لوگ کی قدرت سے بھی بڑے نہیں ہیں. سر سارے جن شیطان ہوتے ہیں؟ نہیں بالکل شیطان نہیں ہوتے ہیں، کچھ آپ کی طرح بھی ہوتے ہیں، تو نیک جو اور ہر صالح. انسان کے ساتھ ایک جن پیدا ہوئے ہیں، مطلب وہ جن شیطان نہیں پیدا ہے. ہوئے نا، شیطان پیدا ہوئے ہیں، جی تو وہ جن نہیں ہے. اب اس کے ساری تعلق سے آپ ٹاپک جن نہیں کہہ سکتی ہیں، اس کے تعلق سے ایک اللہ نے حمزات پیدا کیا ہے، مطلب ایک نفس اس کو آپ کہہ سکتی ہیں، جو دل میں کچوکے لگاتا ہے، برائی کی طرف لے کر کے جاتا ہے نا؟ جی مطلب وہ ایک چھوٹا شیطان ہے. ہاں چھوٹا شیطان ہے. تو آگے بڑھا جائے، اجازت ہے؟ ٹھیک ہے. جی اچھا سر. جی چلیے ٹھیک ہے. درود شریف پڑھ لیے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بارک وسلم. تو کیا بات چل رہی تھی، بات رہ گئی، کوئی بتا؟ ارے جنوں کی بات چل رہی تھی. جن اور ارے جنوں جن اور ہی انسانوں جن کے پہلے کیا ہو رہا تھا؟ مخلوق، تمام مخلوقوں میں ہاں فضیلت اللہ نے انسان تمام اشرف مخلوق میں المخلوق ہے. انسانوں کو سب سے افضل بنایا، سب سے اور افضل انسانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنانے کے بعد اس کے لیے کیا بنایا؟ ایکم احسن عملا. یوں ہی نہیں بنایا ہے نا، بلکہ یہ زندگی اور موت، اس کے درمیان کی جو گھڑی گزر رہی ہے، وہ اللہ نے یہ دیکھنے کے لیے بنایا کہ اچھا وہ آزمائش بھی دیکھیے. یہاں پہ ایک لفظ میں اس طرف توجہ دلانا چاہ رہا ہوں، احسن عملہ پر، کہ صرف عمل نہیں ہے، صرف عمل نہیں ہے، بلکہ وہ عمل آپ کتنی خوبصورتی سے آپ کر سکتے ہیں، ہے نا. مطلب اللہ کے یہاں کیا ہے، اللہ تعالیٰ کا کیا، اللہ تعالیٰ کا جو وزن ہوگا، وہ وزن کیسے ہوگا کہ ایک تسبیح میں بھی پڑھا سبحان اللہ، ایک تسبیح آپ نے بھی پڑھا، آپ نے بھی پڑھی سبحان اللہ، اور میری تسبیح کا جو وزن نکل رہا ہے وہ 15، اور آپ کی تسبیح کا وزن نکل رہا ہے 700. اخلاص. تو یہ کیسے ہو رہا ہے؟
یہ نیت ایسا ہی ہو رہا نیت ہے کہ خالص آپ نے کتنی بہترین طریقے سے اس کو کیا. جی qualities matter. ہاں Manners. کوالٹی آپ نے مطلب کتنی یکسوئی کے ساتھ آپ نے وہ ایک لفظ بولا سبحان اللہ، تو آپ کا ذہن میں اللہ کی وہ بزرگی، بالکل آپ کی اللہ کی پاکی وہ ذہن میں تھی ہیں، دل سے آپ نے اللہ کو یاد کیا، بالکل یکسوئی میں کیا، بالکل اللہ کی طرف متوجہ ہو کر کے آپ نے جو ہے اپنے ظاہر اور اپنے باطن، اپنے دماغ اور اپنے دل سے اور اپنے جسم سے اللہ کی طرف متوجہ ہو کر آپ نے وہ تسبیح پڑھی. اور میں نے وہ تسبیح پڑھی، ہاں استبات ہوتے ہوتے ہاں اللہ کی بات ہے سبحان اللہ. تو دونوں کی کیفیت میں فرق ہوا شاید، جو میں بتانا چاہ رہا ہوں، باقی اللہ تعالیٰ جانتا ہے جی کیسے جی وہ کوالٹی ہے. تو کیا ہوا، دونوں کی کیفیت میں فرق ہوا، تو کیا ہوا، دونوں کا ایک کا عمل وہی ہے لیکن وہ اتنا بھاری ہو گیا، ایک کا عمل یہی رہ گیا. تو احسن عملہ، کون جتنا زیادہ دل بہترین سے طریقے کریں سے گے. عمل کرتا ہے. تو یہاں کیا پتا چلا، یہاں کیا پتا چلا، عمل کرنا تو ایک بات ہے لیکن اس عمل میں کتنی قوت آپ پیدا کر لے رہے ہیں، اور قوت کہاں سے پیدا ہوگی، آپ کے دل سے. دل سے پیدا دل ہوگی، سے. ہے نا. مطلب نماز پڑھ رہے ہیں، اللہ کی اطاعت اللہ کی اطاعت کر رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن وہ اطاعت جو کر رہے ہیں تو آپ کے دل کی کیفیت کیا ہے اس اطاعت میں. ہاں؟ تو میں اچھا یہ بتائیے آپ لوگ، عدل اور احسان، اس کے تعلق سے کبھی ہم لوگوں نے بات کی ہے؟ عدل اور احسان کیا ہے؟ کیا نہیں سر، کبھی نہیں بات کیا تو احسان کے عدل اور بارے میں. احسان نہیں پتا؟ نہیں سر. نہیں. دیکھیے اللہ عدل تعالیٰ نے، انصاف. ہاں عدل ابھی میں پڑھ رہا ہوں. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ان اللہ یأمرکم بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى، تین چیزیں کرنے کا اللہ نے حکم دیا، وینہا عن الفحشاء والمنکر والبغی، اور تین چیزوں سے بچنے منع کا کیا. اللہ نے حکم دیا. تو ہم اتنے ساری چیزوں کا ڈسکس نہیں کرتے ہیں، صرف ان اللہ یامرکم بالعدل والاحسان، دو چیزوں کا ہم ڈسکس کرتے ہیں، تھوڑا اس سے ٹاپک اور کلیئر ہوگا. دیکھیے عدل جو ہے، عدل کا مطلب کیا ہوا، لفظی ترجمہ تو ہو ہی رہا ہے، آپ کسی نے بتایا بھی، انصاف، ہے نا. عدل کا مطلب کیا ہوا، انصاف کرنا. انصاف کرنا. عدل کیا انصاف ہے، کرنا. انصاف کرنا. عدل کیا، انصاف. انصاف عدل کے مقابلے میں ایک چیز. اچھا عدل کسے کہتے ہیں، انصاف کیا ہے؟ انصاف ایسا لفظ نہیں ہے، انصاف لفظ ہے کسی چیز کے لیے جو جگہ متعین تھی، جو اس کا حق تھا، اس کو وہ حق دے دینا. دلایا دے جائے. دینا، دے دیا جائے. یہ عدل ہے، یہ اس چیز کے ساتھ عدل ہے، جس چیز کے ساتھ معاملہ ہو رہا ہے اس چیز کے ساتھ عدل کیا ہے کہ اس کا جو حق ہے وہ اس کو دے دیا دے دیا جائے، یہ عدل ہے نا. ٹھیک ہے. ہوں. یہ کیا ہے، پن ہے. کیا ہے یہ، پن. پین. پن کے ساتھ عدل کرنے کا مطلب کیا ہے، اس کو اس سے صحیح طریقے لکھا سے یوز جائے، صحیح کرنا. طریقے سے استعمال کیا جائے، اس کو صحیح لکھا طریقے سے جائے. لکھا جائے، استعمال کیا جائے، اس سے خیر کیا جائے، اس خیر کی بات کیا جائے، خیر پھیلایا جائے، ہے نا. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قلم کو ایک بہت بڑا سورس بتایا نا علم کا، بلکہ علم کا بنیادی سورس سورس قلم. جو اللہ نے بتایا ہے کہ جو انسان علم سیکھتا ہے کس سے سیکھتا ہے، قلم علم قلم سے. بالقلم، بالقلم. قلم کے ذریعے سیکھتا ہے. تو اب کوئی قلم کو لے کر کے مطلب جو صرف یہاں رکھے رہے، لکھے نہ اس سے، یا پھر جو ہے کان میں کھوسے رہے، ہیں؟ یا پھر مطلب اس سے کچھ اور بھی کام کرا. اب اس سے جو ہے مطلب یہ کہ جیسے کہ اس کو کچھ کرنا ہے تو وہ کام نہیں ہو رہا، جو اس قلم کا کام ہے وہ اس کو نہیں کر رہے ہیں، دوسرا کام اس سے آپ کر رہے ہیں. تو اس کا مطلب کیا ہوا، آپ نے ناانصافی ہے. قلم کے ساتھ آپ نے عدل نہیں کیا. نہیں کیا. ناانصافی بھی. اچھا دیکھیے عدل کا ایک اپوزٹ ہوتا ہے، عدل کا اپوزٹ کیا ہے، ظلم. ناانصافی. ظلم. نہیں ظلم. ظلم عدل کا اپوزٹ کیا ہے، ظلم. کرنا. یا تو کسی چیز کے ساتھ آپ عدل کریں گے یا پھر اس چیز کے ساتھ کیا کر دیں گے، ظلم کر دیں گے. ظلم کیا ہے، ظلم کا مطلب یہ ہے کہ کسی کو اس کا حق نہ دینا. نہ دیا جائے. آپ نے دے دیا تو کیا ہے، عدل کر دیا، اور نہیں دیا تو کیا کر دیا آپ نے، ظلم ظلم کر کر دیا. دیا. اب یہ کیا میرے سر پہ ہے، ٹوپی. ٹوپی ہے. اب میں اسے پیر میں باندھنے لگوں تو ٹوپی کے ساتھ عدل ہے یا ظلم ہے، ظلم ہے. ظلم ہے. چپل جو ہے کہاں رہنا چاہیے، پیر میں. پیر میں. اب میں اٹھا کے اس کو پاکٹ میں رکھنے لگوں تو عدل ہے یا ظلم ہے، ظلم. ظلم ہے نا. سر سر وہ تو پاکٹ کے ساتھ.
जुल्म हो हम गया। सभी पॉकेट में के रखना साथ पड़ता जुल्म था। फिर तो जी जी वो पॉकेट तो के साथ इंसान के ऊपर जुल्म हो गया, तो चप्पल को पॉकेट के पॉकेट में साथ रख जुल्म लेंगे है तो। फिर वो। नहीं कुछ समझ में पूरा नहीं आ रहा कटिंग है, हल्ला ज्यादा हो रहा है। सर नहीं तो वो पॉकेट कह के रही है साथ जुल्म है। पॉकेट के अरे साथ जुल्म पॉकेट हो गया। मतलब जेब, जेब ये पॉकेट जेब, हाँ हाँ सर कह रही हैं उसके साथ भी जुल्म हो गया। पॉकेट का, हाँ पॉकेट के साथ भी डबल जुल्म हो जुल्म गया। हो गया। हाँ मतलब जुल्म डबल हो गया, बिल्कुल। मतलब मेरे स्टूडेंट जो है माशाल्लाह से इनकी निगाहें बड़ी बारीक हैं, जहाँ मैं नहीं देख पाता हूँ वहाँ ये देख लेती माशाल्लाह। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। चलिए ठीक है, अभी जैसे किसने मुझे बताया कि जिन्नात भी, तो वाकई मतलब मुझसे गलती हो रही, तो मुझे एहसास हुआ कि हाँ भाई हाँ सही बात है। सर एक मिनट, एक और बात पूछनी है अच्छा। जिन के टॉपिक पे। हम्म, जिन सर दाखिल भी होते हैं, जी जिन दाखिल हो जाते हैं क्या इंसानों के बॉडी में? हावी हो जाते हैं। अल्लाह ने उनको ताकत दी है कि जैसे शैतान होता है वो रगों में दौड़ सकता है, वैसे जिन भी दौड़ सकते हैं। मतलब वो सर नफ्स, थोड़ा सा बताएंगे कैसे हावी होते हैं सर, क्या अब होता है मेरा मतलब? कभी पाला नहीं पड़ा है तो मैं कैसे बता दूं। अब जब पाला पड़े तो मैं बताऊं आपको, फिलहाल तो नहीं पड़ा है। अल्लाह से दुआ करिए ना पड़े, इसी तरह चले जाएं खैरियत आफियत से। अल्लाह बचाए। हम्म, हम्म। चलिए ठीक है, तो आगे बढ़ा जाए। जी जी। जी सर। दरूद शरीफ पढ़िए। मैं देख रहा हूँ कि यहाँ अहसन व अमला की बात हो रही है, तो आपका दिमाग हुस्ने मतलब हुस्ने सर बस अमल जिन पे में नहीं है, फंसा। जिन्नात पे ज्यादा है। सर पूछ लीजिए सब खैरियत जी है। सर, असल में जिन लोग से बहुत डर लगता है। अच्छा अच्छा अच्छा, जी जी जी, ठीक है। दरूद शरीफ पढ़िए, दरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम। हाँ, तो क्या बात चल रही थी भाई? बात अदल और एहसान। अमल, हाँ, चप्पल के साथ अहसन व जुल्म। अमला क्या है ना? इंसाफ और जुल्म। इंसाफ और जुल्म। तो अब इसी तरह से आप हर एक चीज पर उसको कयास कर लीजिए। अल्लाह ने हर एक चीज के ताल्लुक से अदल करने का हुक्म किया है। हुक्म दिया है। यामुरुकुम बिल अदली। अब अदल से मुराद वो जज वाला काम नहीं है, सुप्रीम कोर्ट वाला काम नहीं है ना? बल्कि क्या काम है यहाँ पे? हर एक इंसान के ताल्लुक से अल्लाह ने अदल करने का हुक्म दिया। इसका मतलब यह कि हर इंसान किसी न किसी चीज से जुड़ा हुआ है। भाई जो जिंदा है वो किसी न किसी से जुड़ा हुआ है ना। मतलब ऐसा नहीं है कि जिंदा है उसको किसी चीज की जरूरत ही नहीं है। उसको खाना खाना है, उसको पानी पीना है, उसको कपड़े पहनना है, उसको बोलना है, उसको बात करना है, फैमिली है, मतलब कि रिश्तेदार है, रिलेटिव हैं, दोस्त हैं, अहबाब हैं, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत चीजों से मेल जोल और उनका सब काम करना। तो उन सब चीजों में अहसन व अमला, अरे बिल अदल, अदल का ख्याल करना। जो भी आप काम कर रहे हैं उसको परफेक्ट कीजिए, अदल के साथ कीजिए। जो उसका हक है उसको अदा कीजिए। जैसे दीजिए। बदन का क्या हक है? बदन का उसका हक है कि साफ आप थोड़ा रखना, उसको उससे काम भी लीजिए और उसको ख्याल रखना। आराम भी उसका दीजिए, ख्याल रखें, साफ। आराम भी है ना? दे। काम भी कीजिए, आराम भी दीजिए। लिहाजा क्या है, रात में मोबाइल बेड पे न चला चलाइए, बेड पे मोबाइल न चलाइए, सोइए, इत्मीनान से सोइए। बहरहाल इस तरह से बहुत सारी चीजें हैं। आप आपके जो है मान लीजिए कि मामू हैं, आपके मामूजात बहन हैं, आपके मामूजात भाई हैं, मामू हैं, खाला हैं, ये क्या है? मतलब उनके साथ अदल का मतलब ये है कि उनके आप हुकूक को अदा अदा करें। कीजिए। आप अगर अदल नहीं करेंगे तो दूसरा काम क्या हो जाएगा? ऑटोमेटिक जुल्म हो जाएगा। जुल्म हो जाएगा, जुल्म हो जाएगा। जुल्म हो जाएगा। तो पहली बात अल्लाह ने क्या बताई थी उसमें, उस आयत में? अदल करने की। अच्छा, दूसरी चीज अल्लाह ने क्या बताई? एहसान करने की, एहसान करना। एहसान करने की। एक तो ये है कि आपने सिर्फ हक अदा किया किसी भी चीज का। क्या किया? हक अदा किया, अदा किया। अदल कर लिया आपने उसके साथ। लेकिन एहसान जो है ये उससे दो चार स्टेप और ऊपर की बात है। एहसान का मतलब ये है कि आपने हक भी अदा किया और मजीद और भी खैर कर दिया। एहसान मतलब उनको दे दिया, अता कर दिया, है ना? सर और अदल करने एहसान जो से है, सवाब, अदल करने से सवाब नहीं मिलेगा, बस लेवल में रहेंगे हम। और नहीं क्यों एहसान नहीं करने सवाब से मिलेगा सवाब भाई? मिलेगा। क्यों नहीं सवाब मिलेगा?
अच्छा عدل میں سوا عدل میں ملے گا، عدل میں مطلب کہ آپ کو کیا کہتے ہیں ملے گا، نیکیاں ملیں گی، بٹ احسان جب وہی لیول میں بتا رہا تھا نا کہ ایک ہی نیکی پہ 10 مل رہا ہے، ایک ہی پہ 100 مل رہا ہے، ایک ہی پہ 700 مل رہا ہے، تو یہ لیول جو عدل سے احسان کی طرف آپ بڑھتے جا رہے ہیں تو کیا ہو رہا ہے، ان نیکیوں میں عمل تو ایک ہے، اس کی نیکیوں میں کمی اور زیادتی ہو رہی ہے۔ زیادتی ہو رہی تو ہے۔ عدل پہ بھی نیکی ہے، عدل پہ بھی اجر ہے اللہ کی طرف سے۔ جی ہاں سمجھ میں آتا ہے، کلیئر ہوا؟ جی سر۔ ہاں احسن عملہ، احسن عملہ، تو احسان کیا ہے؟ اب عدل سے اوپر آپ اٹھتے جائیے، اس کو جتنے اچھے سے کر لیجئے تو کیا ہے وہ احسان ہے۔ نماز کا وقت ہوا اور ہم نے نماز پڑھ لی، نماز کا وقت ہوا ہم نے نماز پڑھ لی، جو اس کے ساتھ فرض تھے وہ ہم نے پہلے والے تھے، وضو بنانا، وقت کا ہونا، قبلہ رو ہونا وغیرہ وغیرہ، بدن کا پاک ہونا، کپڑے کا پاک ہونا، سب ہم نے کیا۔ نماز کے اندر جو فرائض اور واجبات تھے اس کو ہم نے کیا، سب کچھ کیا، اور بہت اچھے سے نماز ہم نے پڑھ لی۔ نماز ہماری کیا ہو گئی؟ ادا ہو گئی، ہماری نماز قضا نہیں رہی۔ ایک تو یہ بات ہے، اور ایک عدل والی بات ہو گئی کہ آپ نے جو نماز کا حق تھا آپ نے اس کو دے دیا، اچھے سے پڑھا۔ ایک اس کے اوپر احسان والی بات ہو گئی، اس کے اوپر کیا ہو گئی؟ احسان والی بات ہو۔ اب احسان والی بات کیا ہے؟ اول وقت میں پڑھنا۔ نہیں 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 نہیں، کون بتائے گا صفت احسان نماز میں کیا ہے؟ جبرائیل علیہ السلام سر آئے اللہ تھے۔ تعالیٰ کو محسوس، یہ سوچنا کہ مطلب ہم اس کو اللہ کو اچھے دیکھ سے رہے ہیں۔ پڑھنا۔ اللہ سے ہاں ہاں، باتیں کر رہے ہیں ہم۔ نہیں 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 نہیں، ابھی کوئی کچھ بتا رہا تھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی وہ حدیث ہے لمبی سی جس میں سر ہم احسان بتائیں؟ کے تعلق سے بتایا گیا ہے، نماز کا احسان۔ بتائیے، سر ہم بتائیں؟ بالکل بتائیے۔ حضرت شعر میں بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ احسان کا وہ یہ ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ نماز ایسے پڑھو گویا اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہے ہیں، اور اگر یہ نہیں کر سکتے تو نہیں ہمیں نہیں نہیں، اتنا پہلے یہ احساس، ہے کہ تم اللہ کو دیکھ سر رہے الٹا بتا ہاں رہے ہیں، الٹا ہم بتا رہے ہیں۔ کنفیوز ہوتے ہیں ہوں، کہ بتائیے تم بتائیے۔ اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر نہیں یہ چیز نہیں ہو سکتا ہے تو یہ تمہارے ذہن میں ضرور ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ضرور دیکھ رہا ہے۔ کیا ہے مطلب؟ نماز ایک تو آپ نے عدل کر لیا، نماز کو ادا کر دیا، بٹ کیا ہے ایک اس سے اوپر احسان کی کے بھی ساتھ بات آ گئی، احسان والی بات آ گئی۔ احسان کیا ہو گئی؟ وہی حسن سے احسان ہے نا، حسن، احسن جی سے سر، احسان، حسن وہی حسنہ، حسن اس کا جو روٹ ورڈ ہے وہی حسن ہے، اور احسان اسی سے، احسن بھی اسی سے۔ اور احسان کیا ہو گیا؟ احسان یہ ہو گیا کہ اب جو ہے آپ اس طرح نماز پڑھیں گویا کہ اللہ کے سامنے آپ حاضر ہو گئے ہیں اور اللہ کو آپ دیکھ رہے ہیں۔ مطلب اس قدر ہو جائیں کہ اللہ کی بارگاہ میں آپ حاضر ہو گئے۔ اب کوئی یہ سوچے کہ اللہ کو دیکھ نہیں سکتے تو کیا یہاں کہا جا رہا ہے؟ تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اللہ کو دیکھیں، اللہ آپ کو دکھنے لگے، نعوذ باللہ، اللہ دکھے گا ہی نہیں۔ کیسے دکھ جائے گا؟ اس دنیا کی آنکھ سے آپ اسے دیکھ ہی نہیں سکتے۔ یہاں مراد کیا ہے کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے اور اللہ آپ کے سامنے، بالکل آپ سامنے اللہ کے حاضر ہو گئے اللہ کی بارگاہ میں۔ دل کے ساتھ اب وہ جو ہو گیا۔ کیفیت ہونی چاہیے، مطلب یہ کہ ابھی کوئی بڑا آفیسر یا کہیں سے کسی کا بلاوا آ جائے کوئی منتری وغیرہ کے پاس، تو کس قدر آدمی اہتمام کے ساتھ جائے گا نا، اور پھر اس کے سامنے جا کر کے مطلب کچھ الٹ پٹانگ حرکت بھی دم سے احتیاط کرے گا، کچھ ایسی چیز مطلب سے اس کا خیال کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ اللہ تو احکم الحاکمین ہے۔ تو وہ کیفیت اللہ کی جو حق والی ہے کہ اس کے سامنے گویا کہ آپ بالکل کھڑے ہو گئے اور اللہ آپ کے سامنے ہے، اس یہ کیفیت آ جائے۔ یہ نہ آئے تو کیا ہے کہ اللہ آپ کو تو دیکھ ہی رہا ہے، آپ جہاں بھی جس حال میں۔ اور یہ کیا ہے؟ یہی احسان ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہی احسان نماز کے اندر یہی چیز ہر ایک عمل میں ہونا چاہیے۔ تو احسن عملہ، سمجھ میں بات آئی؟ احسن عملہ یہ وہی ہے نا۔ اللہ تعالی ہمیں ہر ایک عمل احسان کے طریقے پر کرنے والا بنا کرنے کی توفیق دی، آمین آمین۔ آمین۔ ٹھیک ہے، آگے بڑھا جائے اب۔ جی سر۔ جی دیکھیے اب آگے کون سی آیت ہے آگے۔ تو یہاں تک تو ایک بات ہو گئی، یہاں تک اللہ نے ایک بات بتائی، اور یہاں پہ دیکھیے اللہ کا تعارف ہی چل رہا ہے۔ اس تعارف کے اندر اللہ تعالیٰ باتیں بتا رہا ہے۔ جیسے پہلی آیت میں اللہ نے کیا فرمایا؟ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، تعارف ہوا۔
پھر دوسری آیت میں پھر تعارف ہوا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. الذی یعنی وہ اللہ جس نے پیدا کیا موت کو حیات کو تاکہ وہ تمہیں آزمائے کہ کون تم میں احسن عملا والا ہے. اب پھر تیسری آیت میں پھر بات آ رہی ہے الذی خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور. ہے نا؟ اب پھر اللہ تعالیٰ ایک دعوت دے رہے ہیں اس آیت میں. اس کے پہلے تو عمل والی بات ہو رہی تھی، ہمارے موت اور ہمارے حیات والی بات ہو رہی تھی. اچھا یہاں پہ ایک بات یہ جو ہے نا یہ سلائیڈ موت اور حیات کی تخلیق، اس کے تعلق سے ایک بات میرے ساتھ ہوئی تھی، شاید میں آپ لوگ کے ساتھ ذکر کیا یا نہیں کیا، لیکن میں ذکر کر دیتا ہوں تاکہ تھوڑا سا آپ لوگ بھی جانیں اس بات کو، علم آپ کے پاس آ جائے. دیکھیے اللہ تعالیٰ نے ہر ایک چیز کو ہم اپنے دماغ سے نہیں سمجھ سکتے نا، نہیں سمجھ سکتے. ایمان ہے یہ کہ آپ کے دماغ کے اوپر والی چیز جو ہے آپ اس کو مانیے، اور لا اکراہ فی الدین کوئی زبردستی بھی نہیں ماننا ہو مت مانیے. آخرت میں اللہ تعالیٰ دکھائیں گے آپ کو کیا صحیح ہے کیا غلط ہے نا، کوئی زور زبردستی نہیں ہے. لیکن اگر آپ ایک مومن ہیں تو یہ ایمان تو آپ کے اندر ہونا چاہیے. یہ عقیدے والی بات ہے، جو غیب والی بات ہے، جو ہم دیکھ نہیں سکتے بٹ اللہ نے کہا ہے، اس کے رسول نے کہا ہے، قرآن میں ہے، تو ہمیں وہ ماننا ہے. تو یہ جب کلاس چل رہی تھی اس سے پہلے تو شارٹ ویڈیو میں بنا کے ڈال دیتا تھا، اسی کی کلپ وغیرہ بنا کر کے کچھ لوگ تھے وہ بن جاتی تھی چلی جاتی تھی، تو میں نے کہا ٹھیک ہے بھائی بھیج دیجئے. تو کیا ہوا کہ اس کلپ کو ایک گروپ میں شیئر کیا گیا، بہت اچھے لوگ تھے اس میں، پروفیسر حضرات، ڈاکٹر حضرات تھے، بڑے انٹلیکچوئل حضرات تھے. تو اس پہ کسی نے کمنٹ کیا، ایک اسکول کے پرنسپل تھے، وہ مینیجر بھی ہیں پرنسپل بھی ہیں ایک اسکول کے. انہوں نے کمنٹ کیا کہ مطلب موت اور حیات یعنی قبر کی زندگی، برزخ کی زندگی، وہ سب چیزیں اس کے اندر تھیں. اس کی تفسیر میں بات ہو رہی تھی تو انہوں نے کہا کہ یہ سب چیزیں بکواس ہیں، اس کو سائنٹیفک اعتبار سے ثابت نہیں کیا جا سکتا ہے نا، لہذا بہتر ہے کہ اس طرح کی ویڈیو نہ شیئر کی جائے اور بچا جائے اس سے. ٹھیک ہے، سمجھ میں بات آ رہی ہے؟ کہنے والے کون ہیں؟ کہنے والے ایک مسلمان بھائی ہیں، جو مطلب کہ مسلمان بھائی ہم کہیں اس وجہ سے کہیں گے کہ مسلمان اس واسطے کہیں گے کہ بھائی ان کا نام مسلمان والا تھا. باقی اگر انہوں نے یہ بات کہہ دی تو کوئی کفر کا فتویٰ نہیں لگا رہا ہے، لیکن ایمان ہے کہ نہیں اب پتہ نہیں بھائی، کیونکہ ایک حصے کا آپ نے انکار کر دیا کہ گویا کہ یہ چیز آخرت میں نہیں ہوتی، انسان مر گیا تو سب ختم ہو گیا ہے نا، اور انسان مر گیا تو سب ختم ہو گیا، بس زندہ جو ہے وہی سب ہے، سب کچھ ہو رہا ہے، اس کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ آپ عقل سے اس کو نہیں سمجھ سکتے، سائنس اس کو ثابت نہیں کر سکتی، لہذا کیا ہے یہ کہہ دیا گیا کہ مطلب جو نئی سائنس سے ثابت ہو رہی تو اس کا مطلب یہ چیز غلط ہے، اس کا مطلب یہ چیز غلط ہے. تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ایمان نام ہی ہے عقل اور سائنس اور دنیا کی چیزوں سے اوپر کی بات ہے، اوپر کی بات ہے. ایک بار بات بھی ہوئی تھی کہ وحی کیا ہوتی ہے، وحی کی ضرورت کیوں ہوتی ہے نا، ہر ایک چیز ہم اپنے دماغ سے نہیں سمجھ سکتے. وہ مثال آپ کو یاد ہوگی بار بار دی گئی ہے کہ 5 آرگنس ہیں، وہ جب بھیجتے ہیں دماغ کو سگنل تو دماغ فیصلہ کرتا ہے، نہ بھیجے تو نہیں فیصلہ کر پائے گا ہے نا. تو جو بھی یہ سب سوال ہے، یہ سب سوال ایسے ہیں کہ ان 5 جو ہمارے حواس خمسہ ہیں، ہمارے 5 آرگنس ہیں، یہ اس کو سمجھ نہیں سکتے، اس کو نہ تو چھو سکتے ہیں، نہ اس کو چکھ سکتے ہیں، نہ اس کو دیکھ سکتے ہیں، نہ سن سکتے ہیں. تو جب یہ سب چیز نہیں ہو سکتا ہے تو ہمارا دماغ اس کے تعلق سے کیا ہے؟ بلینک ہے، جواب نہیں ہے. تو اس کا جواب کہاں ملے گا؟ قرآن میں ملے گا. جس نے اس کو پیدا کیا، جس نے زندگی بنائی، جس نے موت بنائی، وہ جواب دے گا، یعنی اللہ میاں جواب دیں گے. تو یہ چیزیں ایمان کی بات ہے. اور آج کل تھوڑا سا یہ باتیں، یہ جو اس طرح کے فتنے ہیں، سائنٹیفک فتنے میں کہہ رہا ہوں، تھوڑا سا عام ہو گئے ہیں. کچھ لوگ اس طرح کے مسلمان بھی ہیں، ان کے بھی دماغ میں خرافات بھر دی جاتی ہے اور پھر اسی طرح سے وہ دیکھنے لگتے ہیں اور اپنے
دین کا اور اپنے ایمان کا سودا کر بیٹھتے ہیں. سودا کر تو بیٹھتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہمارے نسلوں کی حفاظت فرمائے. آمین. کی تو پوری آمین. زندگی ہی آخرت پہ ہے. جی جی بالکل. تو الذی خلق سبع سماوات طباقا، ٹھیک ہے، اس میں کیا بات بیان فرمائی گئی؟ اللہ وہ ہے جس نے کیا کیا؟ سبع سماوات، 7 آسمان بنائے. کیا بنائے؟ 7 7 آسمان بنائے. اور یہ کیسے بنائے؟ تہ بتہ بنائے، تہ ایک کے بتہ. اوپر ایک کے اوپر ایک، ایک کے اوپر ایک، ایک کے اوپر ایک، ہے نا. اب سوال یہ ہے کہ آنکھ سے کوئی دیکھ سکتا ہے؟ نہیں. نہیں. بھائی 7 آسمان کہاں ہیں؟ جی نہیں سر. اچھا، اللہ تعالیٰ ایک دعوت دے رہے ہیں کہ اللہ نے یہ جو آسمان بنائے ہیں، ہے نا، اس آسمان میں ما تری فی خلق الرحمن، اللہ کے اس بنانے میں، اس کاریگری میں آپ کو کوئی کجی یا کمی یا کچھ فرق نہیں دکھے گا. نہیں دکھے گا. ما تری، آپ نہیں دیکھ سکتے، تم نہیں دیکھ سکتے اللہ کی اس کاریگری میں کوئی فرق، کچھ فرق نہیں ملے گا. مطلب ایک دم پرفیکٹ اللہ نے بنایا. اور مزید اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ فرجع البصر، اپنی آنکھ کو اوپر کر کے دیکھو، تھوڑا غور کرو اور ڈھونڈو. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، دعوت دے رہے ہیں، جاؤ دیکھو، کمی اگر دکھ رہی ہے تو دیکھو. حل تری من فطور، کیا تم کو کچھ کمی دکھ رہی ہے؟ کیا تم کو کوئی اس میں دراڑ یا پھر کوئی جو ہے شگف، کوئی پوائنٹ ایسا دکھ رہا ہے جو ایسا مطلب کہ کمی والا ہے؟ نہیں دکھے گا. پھر اللہ کہہ رہے ثم ارجع البصر، دوبارہ دیکھ لو، ایک ہی بار مت دیکھو. ثم ارجع البصر کرتین، دوبارہ دیکھو. ینقلب الیک البصر خاسئا وهو حسیر، اور کیا ہوگا آخر کام کیا ہوگا کہ تمہاری نظر بالکل تھک کر، ہار کر، ہے نا، مردود ہو کر کے، یعنی ناکام ہو کر کے واپس لوٹ آئے گی. اللہ کی بناوٹ میں کوئی کمی نہیں دکھے گی. تو گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ دعوت دے رہے ہیں کہ انسان کو تخلیق میں، اللہ کی کائنات میں غور و فکر کرنی چاہیے. لیکن یہاں پہ ہمیں یہ بات بھی یاد رکھنا چاہیے کہ ایسی غور و فکر نہیں کرنی چاہیے کہ ہم اس پہ اللہ کو بھی قیاس کر لیں. یہ دیکھیے کتنا اچھا بنا ہے، یہ ایسا ہے، اس کو اس نے بنایا، 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 اس کو اللہ نے بنایا، تو اللہ کو کس نے بنایا؟ نعوذ باللہ. یہ سوال نہیں ہے. جب یہ سوال آئے کہ اللہ کو کس نے بنایا، سب کچھ تو اللہ نے بنایا، تو اللہ کو کس نے بنایا، دماغ کو وہیں پہ اسٹاپ کر دیجئے. کیونکہ اگر آپ اس کے آگے گئے تو پھر کیا ہو جائے گا؟ شیطان کے ہاتھ میں آپ پڑ جائیں گے. شیطان آپ سے لگے گا اس طرح سے والی بال کھیلنے، ادھر کبھی پھینکے گا، کبھی ادھر پھینکے گا، کبھی ادھر دکھائے گا کچھ، کبھی ادھر دکھائے گا، ہے نا. تو پھر کیا ہوگا؟ آخر کار حاصل یہ ہوگا کہ آپ اللہ تعالیٰ کا جو عقیدہ ہے، اللہ تعالیٰ کی پہچان، اس کی معرفت ہے، وہ دل سے نکل جائے گی، اور آپ کیا ہو جائیں گے؟ اللہ کا انکار کرنے والے ہو جائیں گے. تو اللہ کو تو کسی نے نہیں بنایا، حقیقت تو یہ ہے نا. لم یلد ولم یولد، وہ نہ پیدا کیا گیا ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے نا. وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا. وہ ابتدا بھی ہے، وہ آخر بھی ہے، وہ شروعات بھی ہے، وہ انتہا بھی ہے. انتہا. ہاں بالکل. اللہ تعالیٰ جسم سے، ہر ایک چیز سے پاک ہے. اللہ تعالیٰ تو یہ ہے وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور اس جیسا کوئی ہے بھی نہیں. تنے تنہا ہے نا، تنے تنہا ہے. تو یہ چیزیں ہیں جو غور و فکر کرنی چاہیے، لیکن وہ غور و فکر اس حد پہ آ کر کے رک جانا چاہیے، اس سے زیادہ نہیں کرنا چاہیے. ہر ایک چیز کو آپ سائنس پہ تولنے لگیں تو سائنس کا جو بھی فارمولا ہوتا ہے، وہ فارمولا کیا ہوتے ہیں؟ جب نئی ریسرچ سامنے آتی، نئی بات سامنے آتی ہے، تو پچھلی چیزوں کو کیا کیا جاتا ہے؟ کنڈم کر دیا جاتا ہے. بہت ساری چیزیں آپ کو دکھیں گی جو سائنس سے کے تعلق سے 50 سال پہلے کچھ اور تھیں، اب سائنس ڈیولپ ہو گئی تو اس نے کچھ اور کہہ دیا نظریہ کہ نہیں یہ ایسے تھا، نہیں ایسے ہو گیا. تو سائنس کیا ہے؟ ریسرچ بیس ہے. اس کے سامنے علم آتے رہتا ہے اور وہ اس کے مطابق فیصلہ کرتے رہتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کا کیا؟ اللہ تعالیٰ کا ریسرچ بیس نہیں کام ہے. اللہ تعالیٰ نے پوری چیزوں کو بنا دیا اس کے علم میں. وسع کل شیء علما، ہے نا.
ہر ایک چیز اس کے علم میں شامل ہے. ایک بات سمجھ میں آئی؟ ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ نے آسمان کو کیا کیا؟ تہ بتہ بنایا، اور اس میں کوئی کمی اللہ نے نہیں چھوڑی. اللہ تعالیٰ دعوت دے رہے ہیں. آگے کیا کہہ رہے ہیں؟ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ. نا کیا دعوت دے رہے ہیں اللہ تبارک و تعالی کہ اللہ نے 7 آسمان بنائے ہیں، لیکن یہ جو آسمان دنیا ہے، کیا ہے؟ آسمان دنیا ہے، یعنی وہ آسمان جسے ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. جو یہ چاند تارے سورج والے آسمان ہے، یہ جو آسمان ہے چاند تارے سورج والا آسمان جو ہے، اس کو اللہ نے کیا کیا ہے؟ چاند تاروں سے، ہے نا، چراغوں سے مراد تاروں سے سجا دیا. تو ہاں جب رات ہوتی ہے اوپر دیکھیے تو دکھتا ہے. اب آج کل تو چونکہ اتنا پولوشن ہو گیا یا شہروں میں اتنی روشنی ہے کہ تارے کم دکھتے ہیں، ورنہ کیا ہے پہلے جو ہے بہت تارے دکھتے تھے. یا ابھی بھی گاؤں چلے جائیے تو جہاں پہ اتنی چیزیں نہیں ہیں یا موسم صاف ہو تو اوپر دیکھیے کس قدر تارے دکھیں گے آپ کو، ہے نا. تو یہ آسمان کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس کو سجا دیا. اچھا، تاروں کے بہت سارے کام ہیں. پہلے لوگ کیا کرتے تھے؟ پہلے دن میں تو سورج کے ذریعے سے جو ڈائریکشن تھا، دشا تھی، اس کا پتہ لگاتے تھے کہ ہم کو کدھر جانا ہے. اور رات میں کس سے پتہ لگاتے تھے؟ تاروں سے پتہ لگاتے. تاروں سے نا. آپ بھی دیکھیں گے بچپن میں جو تارا جدھر سے نکلتا تھا ادھر ہی نکلے گا بڑھاپے تک. اور ہم لوگ کے بچپن اور بڑھاپا کیا مطلب؟ وہ جب سے زمین بنی ہوگی تب سے وہ ادھر ہی سے نکل رہا ہے اور دوسری طرف غروب ہو رہا ہے، کیونکہ زمین اپنے اسی محور پہ، اسی روٹیشن پہ روٹیٹ ہو رہی ہے نا. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ آسمان دنیا کو سجا دیا تاروں سے. وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ. اور اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ رجومن للشیاطین، اور ان تاروں کو، رجومن کہتے ہیں مارنے والی چیز، پھینک کے مارنے والی چیز، شیطان کو مارنے کے لیے بنا دیا اللہ نے ان تاروں کو، ہے نا. شیطان کو مارنے والا. مفسرین کہتے ہیں کہ ضروری نہیں کہ وہی تارا اٹھا کے مارا جاتا ہے، کیونکہ تارے تو بہت بڑے بڑے ہیں. اس سے مراد یہ بھی ہے کہ شیطان کو جس چیز سے مارا جاتا ہے تو وہ ان آنکھوں سے جو دکھتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ وہ کوئی تارا جا رہا ہے، وہ کوئی ٹوٹا ہوا تارا جا رہا ہے نا. باقی اللہ تعالیٰ اس کی کیفیت کیا ہے بہتر جانتا ہے. وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ. اور اللہ تعالیٰ نے شیاطین کے لیے، کس کے لیے؟ شیاطین کے لیے کیا کر رکھا ہے؟ عذاب السعیر. عذاب السعیر یعنی دہکتی ہوئی آگ، ہے نا. عذاب السعیر دہکتی ہوئی جلنے والی آگ کا اللہ تبارک و تعالی نے انتظام کر رکھا ہے ان لوگوں کے لیے، شیاطین کے لیے. اور شیاطین سے مطلب کیا ہے؟ جو شیطان ہیں بنفس نفیس، یا جو شیطان والے کام کرتے ہیں. اچھا، وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا، تھوڑا اس کے تعلق سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں سائنٹیفک اعتبار سے. تو دیکھیے یہ کیا ہے؟ کیا ہے یہ؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ کوئی سائنس کا اسٹوڈنٹ ہے؟ اس میں یہ جو تخلیق ہے وہ پتہ چل جائے گی اس میں کہ اللہ نے 7 آسمان بنائے اور زمین آسمان دنیا والی، دنیا کا آسمان یہ ہے جس کو اللہ نے سورج چاند تاروں سے سجا دیا ہے. بگ بینگ تھیوری دکھائی ہے. ہاں اس میں دیکھیں مطلب تخلیق کائنات شروع میں، اب چونکہ یہ بگ بینگ تھیوری تو سائنٹیفک ہے تو تخلیق کائنات مطلب اللہ نے اس کو بالکل وہ کر دیا، پھیلا دیا. اور ابھی جو آسمان اور یہ سب چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ یہ لامحدود ہے نا. مطلب یہ مسلسل پھیل رہی ہے. یہ کائنات کیا ہو رہی ہے؟ مسلسل پھیل رہی ہے، بڑھ رہی ہے. مطلب شروع میں یہاں تک تھی تو اب یہاں تک ہو گئی، یہاں تک تھی تو اب یہاں تک ہو گئی، پھر یہاں تک تھی تو یہاں تک ہو گئی، یہاں تک تھی تو یہاں. یہ مسلسل کیا ہو رہی ہے؟ بڑھ رہی ہے نا. تو اس کا مطلب یہ کہ بڑھ رہی ہے تو اس کا مطلب یہ کہ ادھر اسپیس ہوگا تبھی نہ بڑھ رہی ہے. یہ سب اسپیس ہے تبھی نہ بڑھ رہی ہے کائنات. ہاں
जगह खाली होगी तभी ना बढ़ रही है। ये चांद तारे बढ़ते जा रहे हैं, इसकी कहकशाएं बढ़ते जा रही हैं। अच्छा, ये पता तो सबको है कि हम लोगों की जो कहकशा है, जो हमारी गैलेक्सी है, उसका क्या नाम है? जी सर, मिल्की वे। मिल्की वे। गैलेक्सी किसे कहते हैं? तो सितारों के जो झुरमुट होते हैं, बिल्कुल मतलब कई करोड़ सितारे का एक गिरोह होता है, आप कह सकती हैं, है ना। उसमें अनगिनत तारे रहते हैं, उनको गिना नहीं जा सकता। सूरज जैसे कई सारे तारे उसके अंदर होंगे, इससे बड़े बड़े तारे होते हैं, उसको क्या कहते हैं? गैलेक्सी कहते हैं, मिल्की वे कहते हैं। और इस तरह की कई सारी गैलेक्सी हैं। जो मिल्की वे क्या है? जिसमें गैलेक्सी है। हाँ, और उस गैलेक्सी के अंदर जो एक सूरज है, सूरज के इर्द गिर्द एक निजाम चल रहा है सोलर सिस्टम का, जिसका एक पार्ट हमारी दुनिया भी है। ऐसा ही है ना कि गलत बता रहा हूं? तो सही है एकदम। दुनिया भी उसका एक पार्ट है, लेकिन उसकी हकीकत क्या है? जिस तरह से रेगिस्तान में आप इस तरह से एक बालू उठा लें, एक जर्रा उठा लें, उसी तरह से पूरी कायनात में इस दुनिया की हैसियत है, और इस गैलेक्सी में कह सकती हैं। और ये गैलेक्सी जो है मिल्की वे है, इस मिल्की वे को अगर पूरी की पूरी अल्लाह की जो कायनात या आसमान दुनिया है, कायनात भी नहीं, आसमान दुनिया जो है, ये जो एरिया हम देख रहे हैं, इस एरिया में गैलेक्सी मिल्की वे की कितनी अहमियत है? तो उसी तरह से रेगिस्तान बहुत बड़ा है, उसमें एक चुटकी भर आप रेत उठाई, जितनी चुटकी में रेत आएगी, तो अल्लाह के ये जो सितारों का निजाम है, उसमें पूरी मिल्की वे की हैसियत क्या है? इतनी ही है। ऐसा ही है ना। रेत के बराबर। और शायद कि हम लोग की जो निगाह है वो मिल्की वे से बाहर जाती भी नहीं होगी, इतनी बड़ी है मिल्की वे। लेकिन और मिल्की वे उस पूरी कायनात जो अल्लाह ने आसमान दुनिया बनाया है, उस आसमान दुनिया में भी एक वो जर्रे के बराबर है। लेकिन ये जो दुनिया का आसमान है, जो इतना बड़ा होने के बावजूद भी क्या है? अल्लाह के नजदीक छोटा है, क्योंकि ये अभी भी बढ़ रहा है, एक्सपेंड हो रहा है ना, एक्सपेंड हो रहा है, बढ़ रहा है। बढ़ेगा तब जब यहाँ पे जगह होगी। हाँ, तो इसमें इस फिगर में आपको दिख रहा है कि ये आसमान दुनिया है, ये है ना, ये क्या है? ये आसमान दुनिया है ना। और इसके अंदर क्या अल्लाह ने कर दिया? सितारों से सबको जगमगा दिया। वलक़द ज़य्यना अस्समाअ दुनिया बिमसाबिह, यही आयत है ना, कि हमने आसमान दुनिया, वलक़द ज़य्यना अस्समाअ दुनिया, दुनिया का जो आसमान है उसको अल्लाह ने सितारों से सजा दिया। और शैतान की हद कहाँ है? इसी के अंदर है। इस आयत से यह भी पता चलता है कि शैतान की हद क्या है? इसी के अंदर है। क्योंकि पहले ही शैतान सोचता है हम जा करके सुन लें अल्लाह मियाँ के पास कुछ, और अल्लाह का अर्श वो सातों आसमान के ऊपर है ना, उसकी एक कैफियत है, वो बताया गया किस किस तरह से है। तो बहरहाल शैतान यहां तक जा पाता है, यहीं जाता है तो फरिश्ते उसको मार करके भगा देते हैं, तो वो हमको लगता है कि वो टूटा हुआ तारा जा रहा है ना, क्योंकि वो इसी आसमान में होगा तभी ना तारों से मारा जाएगा, क्योंकि इस वाले आसमान में तो तारे नहीं है ही नहीं। अब इस तरह के 7 आसमान आपको मिलेंगे ऊपर, है ना। तो ये बात थोड़ी समझ में आई? जी आसानी से समझ में आ गई सब? जी जी अच्छा, चलिए, खिचड़ी किसी का नहीं ना बना है? नहीं सर। नहीं सर। चलिए ठीक है। तो ये जो तफसीर जो हम, ये चूंकि ये मुझे दिख गई नेट पे, तो मैंने इसको अपने स्लाइड में डाल दिया कि ये जो अल्लाह ताला कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि अल्लज़ी खलक़ सबअ समावातिन, ये 7 आसमान के बारे में भी हमें पता चला, है ना, और उसमें कहीं आपको कमी नहीं दिखेगी। और फिर वलक़द ज़य्यना अस्समाअ दुनिया बिमसाबिह, अल्लाह ने इस आसमान दुनिया को, यानी दुनिया वाले आसमान को सितारों से, तारों से सजा दिया, इसके ताल्लुक से भी हमें पता चल गया, और ये इसमें हमको पता चल गया। अब चूंकि ये सामने जो है ये साइंटिफिक एतबार से दिख गया, तो इसके मुताबिक ये पूरी सूरत और आयत और इसकी तशरीह फिट हो गई जो आपके सामने की गई। बाकी अल्लाह तबारक व तआला बेहतर जानता है कि इसकी कैफियत क्या है ना, वो अल्लाह बेहतर जानता है। तो इतनी बात समझ में आ गई सबको?
जी सर। जी چلیے ٹھیک ہے، اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اب اس کے آگے دوسری بات چلے گی والذین کفروا بربہم عذاب جہنم، تو اس کو انشاءاللہ اگلے ہفتے ہم کور کریں گے۔ اب یہاں سے جنہوں نے اللہ کا انکار کیا ان کے لیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اتنی بڑی بڑی نشانیاں دکھا رہے ہیں آپ کو، بھیا مان تو لو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سب چیز کو پیدا کیا ہے، اور اللہ نے تمہیں بھی پیدا کیا ہے، اور تمہارے ساتھ یہ پوری کی پوری کائنات اللہ نے پیدا کی۔ کیوں پیدا کی؟ تاکہ تم کو دیکھے کہ تم حسن عمل کرنے والے کتنے ہو، کتنے اللہ کو ماننے والے ہو، کتنے اللہ کے نافرمان ہو۔ یہ سب چیزیں اللہ نے دیکھنے کے لیے بنایا ہے نا۔ تو وللذین کفروا بربہم عذاب جہنم، انشاءاللہ اس کو ہم اگلے ہفتے کور کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سر طرح کی میننگ